ضمن ایک بات اس میں مزید ہے، وہ کسی نے اس طرح پوچھا، شامل کر لیتا ہوں کہ بعض خواتین جیسے بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے والا اور کوئی نہیں ہوتا، تو بچے کو کوئی نشہ آور چیز چٹا دیتی ہیں، جیسے افیم وغیرہ کھلا دیتی ہیں بعض اوقات، تو بچہ گہری نیند سو جاتا ہے اور وہ آرام سے اپنے گھر کے کام کر لیتی ہیں سوری اور اگر ایسا نہ کریں تو پھر بچے ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں، سنبھالے کون؟ دیکھیں اس طرح کرنا شدید گناہ ہے، کیونکہ یہ افیم انتہائی خطرناک ہوتی ہے، یہ پھیپڑوں میں سوراخ کر دیتی ہے اور جسمانی نقصان کا باعث بنتی ہے، اور چھوٹے سے بچے کو اس طرح کرنا یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، اور میں اس کو اگر حرام اور گناہ کبیرہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ اپنی اولاد کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔ یہ ایک سچا واقعہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ یہ خاتون تھی، وہ اسی طرح ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، اور ان کی عادت تھی کہ اکثر وہ افیم کھلا دیا کرتی تھی، تو بچہ وقتی طور پہ غنودگی میں چلا جاتا تھا، تو انہوں نے اس کو افیم کھلائی تو زیادہ مقدار میں کھلا دی۔ اب وہ بڑی سکون سے باتیں کر رہی ہیں، ان کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے خواتین کو، کوئی بہن برا نہ مانے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ پیٹ میں گولے اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ باتیں بھی تو کرنی ہیں، وہ بچے کو افیم کھلا دی۔ اب پتہ چلا کہ یہ بچہ سوتا ہی رہ گیا، کافی دیر بعد جب وہ نہ اٹھا کہ ماں کو تو احساس ہوتا ہے کہ اب دودھ کے لیے اس کو رونا چاہیے تھا، دیکھا تو وہ بچہ مرا ہوا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح کی مکروہ حرکتیں کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، یہ گویا کہ اپنے بچوں کو قتل کے اوپر قتل کا اقدام قتل کہہ لیں یا اس کو ہلاکت پر پیش کرنا ہے، جو قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ ایسی کوئی بھی میڈیسن اس کو کھلا دینا، یا جیسے کھانسی کے شربت ہوتے ہیں جن میں نشہ ہوتا ہے، بعض اوقات جب زیادہ بچہ کر رہا ہوتا ہے وہ شربت پلا دیں گی، تو زیادہ مقدار میں اگر پلا دیا تو وہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے، کم مقدار کا بھی اگر آپ نے پلایا تو ان چیزوں کا عادی نہیں بنانا چاہیے، ورنہ پھر ذہن اور جسم اور طبیعت اور کیفیات انہی کی عادی ہو جائے گی، اور ایک طرح سے بچہ نشے کا عادی ہو جائے گا۔ بڑے ہو کے پھر وہ اس طرح نشے کی تکمیل کے لیے کچھ اور کام کرے گا، تو پھر اسے نہ کہیں کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، کیونکہ آپ نے عادی تو آپ نے بنایا، اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال کرنا چاہیے۔ ایک کویشچن یہ کیا تھا کہ بعض خواتین اپنے بچوں کو جب وہ شرارتیں کرتے ہیں تو کہتی ہیں کہ شیطان ادارہ جو یہ بہت شیطان ہے، تو اس طرح بچوں کو شیطان کہنا کیسا ہے؟ یوں ہی بعض ٹیچرز ہوتے ہیں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ تم بہت بڑے شیطان ہو، اس طرح، یا اسی طرح ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ تو بہت شیطان ہے، تو یہ شیطان کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں ہمارے اکابرین نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کسی مسلمان کو شیطان کہنا اگرچہ یہ کفر نہیں ہے، کیونکہ شیطان کافر ہے اور پکا کافر ہے، اور ایسا کافر ہے جو کروڑوں کو کافر بنا کے جہنم میں لے کے جائے گا، لیکن یہاں پر جب ہم کسی کو شیطان کہتے ہیں تو شرارتی کہنا مقصود ہوتا ہے، معاذ اللہ کوئی کافر کہنا مقصد نہیں ہوتا، تو کافر تو نہیں ہوگا، لیکن شیطان اللہ تعالیٰ کے ایک دشمن کا نام ہے اور وہ لعنتی ہے، اور ایسا نام کسی مسلمان کے لیے رکھنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ لہذا ہمارے قابلین نے لکھا کہ جو کسی ایسے صحیح العقیدہ اور صحیح مسلمان کو شیطان کہے تو کہنے والا خود شیطان ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنا غلط کام کر رہا ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا ہی ہے، جیسے بھی میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی شرارتی قسم کا آدمی ہے، کوئی بد عقیدہ ہے، لوگوں کو تباہ کر رہا ہے، یا دھوکے باز ہے، فراڈ کرتا ہے بہت زیادہ، اس کو اگر اس کے اعمال کی بنا پر شیطان کہہ دیا جائے اور قصد و ارادہ یہ ہو کہ جیسے شیطان کام کرتا ہے ایسے یہ بھی کام کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت نہ کہا جائے، اور خصوصاً چھوٹے بچوں کو شیطان وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایسی ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو شیطان وغیرہ کے لفظ سے تعبیر نہ کریں، ویسے ہی کہہ دیں بھی شرارتی ہو، ایسا نہ کرو وغیرہ وغیرہ، اور جو اچھے الفاظ ہوں کچھ وہ استعمال کر لیے جائیں، لیکن بہرحال شیطان کا لفظ نہ کہا جائے۔